السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلام کے عظیم سپوت، عظیم فاتح اور عظیم سپہ سالار حضرت خالد بن ولید کی حیات مبارکہ کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب رسالت معاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب عطا فرمایا تھا، اور واقعی ہی آپ اللہ کی تلوار ہی تھے کہ جس میدان میں بھی پہنچے فتح پائی۔ جسم کا کوئی ایسا حصہ موجود نہیں تھا کہ جس پر تیر، تلوار یا نیزے کے زخم موجود نہ ہوں، لیکن میدان جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہونے کی حسرت لے کر 22 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں اس جہان سے رخصت ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید شروع سے ہی بڑے محنتی، جفاکش اور سخت کوش واقع ہوئے تھے۔ اگرچہ ان کے والد مکے کے امیر ترین آدمی تھے اور انہوں نے خوشحال گھرانے میں ناز و نعمت کے ساتھ پرورش پائی تھی، لیکن انہوں نے راحت و آرام کی زندگی گزارنے کی بجائے جوان مردی کی حیات کو جی دی۔ چنانچہ انہوں نے کشتی اور دیگر فنون حرب میں کمال حاصل کر کے اپنا نام پیدا کیا۔ جب اسلام کا ظہور ہوا تو خالد قبیلہ قریش کے ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے پیغمبر اسلام اور اہل اسلام کی شدید ترین مخالفت کی اور شمع اسلام کو بجھانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ صلح حدیبیہ تک کفار مکہ نے اہل اسلام کے خلاف جتنی بھی جنگیں لڑیں ان میں وہ شریک تھے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عسکری نظم و ضبط اور دفاعی حکمت و تدبر سے اتنے متاثر ہوئے کہ پیغمبر اسلام کی شخصیت نے ان کے دل میں گھر کر لیا، جو بعد میں اسلام سے مشرف ہونے کا نقطۂ آغاز ثابت ہوئی۔ اپنے بھائی کی دعوت اسلام پر انہوں نے اپنے ساتھی عثمان بن طلحہ البدری سے مشورہ کیا اور دونوں تلاش حق کے لیے مکہ سے نکل کر مدینہ کی طرف چل پڑے۔ راستے میں انہیں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، وہ بھی اسی ارادے سے مدینے کی طرف جا رہے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں کو اکٹھے دیکھا تو بہت خوش ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہاری طرف پھینک دیے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت خالد بن ولید نے کلمہ شہادت پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ اس کے بعد ان کے دونوں ساتھیوں نے بھی کلمہ شہادت پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ قبول اسلام کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی غزوات اور مہمات میں حصہ لیا، جن میں غزوہ حنین، غزوہ طائف اور غزوہ موتہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں بھی کئی مہمات میں حصہ لیا اور اسلام کا پرچم بلند کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شدید خواہش تھی کہ آپ کو شہادت نصیب ہو، لیکن اللہ کو شاید یہ منظور نہیں تھا کہ اللہ کی تلوار کو کوئی شکست دے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بستر مرگ پر اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔